کہ اے رب تو نے جس عذاب کا ان کافروں اور منکروں نافرمانوں نہ ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے، اگر تو میری موجودگی ہی میں اسے لے آئے، اما ترینی یعنی ایسا ہے کہ میں ہوں اور میں اسے دیکھوں. یہ اس کے ایک ایک نقطے پر غور کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے یہ درخواست کرو کہ اگر میں وہ عذاب جو کافروں پر لانے والا ہوں وہ تمہاری موجودگی ہی میں لے آؤں. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، یعنی معاذ اللہ ہے میرا وہ حشر نہ کرنا جو ان کا کرے. یہ دعا اللہ پیغمبر کو سکھا رہا ہے. اس میں بے شمار نقطے ہیں ہمارے عقیدے. جب اللہ کے عذاب کی چکی چلتی ہے اور اس کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو صرف وہی اس کی زد میں نہیں آتے جو نافرمان اور خدا کی حدوں کو توڑنے والے اور خدا کے باغی ہیں. جب چنا پستا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پس جاتی ہے. نیک لوگ بھی اکثر اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لہذا اشارہ اس کی طرف ہے کہ نیکی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے بدی پر ٹوکنا چھوڑ دیا ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ محفوظ رہ جائیں گے. سورہ اعراف میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی. ایک جماعت وہ تھی جو گناہ کر رہی تھی، اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی. ایک جماعت وہ تھی جو نہیں کر رہی تھی، نیک لوگوں کی جماعت تھی، لیکن برائی کرنے والوں کو برائی پر ٹوک نہیں رہی تھی، سمجھا نہیں رہی تھی. اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو انہیں سمجھا رہی تھی اور وہ مان نہیں رہے تھے. یعنی خدا نے سبت کا دن یہود کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، دنیا میں یہ کام بالکل ممنوع. جس طرح ہمارے لیے اللہ نے جمعے کا دن مقرر کیا مگر ہم پر رحم فرمایا کہ پورا دن عبادت کے لیے نہیں رکھا بلکہ صرف اتنا کہ جب خطبے کی اذان ہو جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ تو تجارت چھوڑ دو، سب کام چھوڑ دو، نماز کی طرف، ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ہم پر پابندی اس میں اتنی ہے کہ جمعے کی نماز کے اوقات میں تمام تجارتی معاملات، لین دین، کاروبار، ملنا جلنا سب ممنوع، سب حرام. نماز کے لیے آؤ. اور جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد وہی تجارت کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو. تو ہماری پابندی زیادہ سے زیادہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی، ان کی پابندی پورے دن کی تھی. اور وہ اس دن شکار بہت آتا تھا مچھلی کا، آزمائش کرتا ہے اللہ، اور وہ اس پابندی کو توڑتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے. سمندر کے کنارے جمعے کی رات کو گڑھے کھود آتے تھے، مچھلیاں ان میں جمع ہو جاتی تھیں. ہفتے کو جا کے وہ مچھلیاں نکال لاتے تھے، کہتے تھے یہ تو شکار نہیں ہے، تو پہلے سے آئی ہوئی ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ ہیلے بازی وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہزارہ انداز سے کرتے ہیں.
دنیاوی دندے ہیں جی، بچے نہیں مان رہے ہیں جی، آخر دنیا کے کاروبار بھی تو چلانے ہیں جی، برادری کا معاملہ بھی تو ہے جی، علاقے کا معاملہ بھی تو ہے جی، یہ پگڑی اور یہ ناک بھی تو ہے جی، کل ان سے ووٹ مانگنے جانا بھی تو ہے جی، انہیں بھی تو راضی کرنا ہے، یہ بے شمار معنی۔ تو دوسرے انہیں روکتے تھے اور تیسرے کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو وہ جو روک رہے تھے اسے وہ جماعت، یہ جتنا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس سارا سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا۔ تیسری جماعت یہ کہتی تھی ان منع کرنے والوں کو، تم اپنی جان کیوں مصیبت میں ڈالے ہو، ان کے لیے کیوں غم میں گولے جا رہے ہو، ان ظالموں پر تو عذاب آئے گا، چھوڑو انہیں۔ وہ کہتے تھے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے سامنے اپنا حساب تیار کر رہے ہیں، تاکہ اسے کہہ سکیں جب یہ برائی ہو رہی تھی تو ہم اسے روک رہے تھے، ہمارے بس میں جتنا تھا اتنا ہم کر رہے تھے۔ اور روکنے کا مطلب کوئی دست و گریباں ہونا نہیں ہے، جو آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ ڈنڈے اٹھاؤ اور کہو یہ فل مانتا ہے مان نہیں مانتا۔ آگے اسی یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان میں آ جائے گا کہ وہ طریقہ کیا ہو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہت اچھے طریقے سے دفع کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ڈنڈے بازی نہیں، جب کرنا ہوتا تو اللہ خود کر لیتا۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک جماعت کو بچا لیا، وہ تو برائی پہ روک رہی تھی، یعنی ان نیکوکاروں کا انجام بھی انہی بدکاروں کے ساتھ ہوا۔ تو اب یہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے اللہ سے کہ اگر میری موجودگی ہی میں آپ وہ عذاب لے آئیں جن سے آپ وعدہ فرما رہے ہیں تو اللہ مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کیجیے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک اشارہ ہے۔ اس وقت ساری امت تنبیہی عذاب میں مبتلا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے رجوع الی اللہ کی کوئی صورت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ فلاں نے مارا ہے جی، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں جی، وہ فلاں ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی طاقتیں ہو گئی ہیں، ان سے یہ کرو وہ کرو۔ جس کے پاس طاقت ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، آؤ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو اور وہ طریقے اختیار کرو جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ دعوت اللہ ہماری ذمہ داری، اور دیکھیں دعوت اللہ ہو رہی ہے۔ میں آج ہی ایک سروے رپورٹ پڑھ کے آیا ہوں،